جو میں فاطمہ بنت رسول جیو صلوات پڑھ دیجیے مل کر صلوات پڑھیے سارے مل کے واللہ راستہ دیجیے راستہ دیجیے بالکل کمال ہی کر دی ہے ابھی تو کمال کروں گا آگے مزہ جلدی اچھا جی اچھا مالک زندگیاں دے مالک شفا دے نسیم گلشن ولایت سخنوری کی آدھی صدی کا نام ہے نسیم عباس کم سے کم 50 سال لگتے ہیں دروازے بطول پہ جھاڑو دینے کے بعد بندہ مقدر سے نسیم بنتا مولا کی قسم ہے بلا شبہ اللہ مدرس زیدی مرحوم قال اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے بعد یہ شرف نسیم صاحب قبلہ کے حصے میں آیا کہ منبر کی اردو خطابت میں اتنی اچھی اردو گفتگو لفظ کا اتنا خوبصورت استعمال شاید ہی کسی کے مقدر میں آیا مولا آج کی رات کا صدقہ آج کی جشن کی مالکن کا صدقہ کائنات کا اللہ علی کی اماں کے صدقے قبلہ کو شفا کاملہ قبلہ اجازت ہے میں اگر آپ لوگوں کا وقت نہ ہو تو میں ایک بار پھر مسدس پڑھ لوں بات وہاں سے امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے جس کا حصار امر ازل بھی ابد بھی ہے جس کا پتی جہان امامت کی جد بھی ہے جس کا پتی جہان امامت کی میں نظم نہیں جس کا پتی جہان امامت کی جد بھی ہے بس اس کا نام فاطمہ بنت اسد بھی ہے دل ہے کہ آج دل سے اسی کی ثنا کروں اوقات کم ہے ذات بڑی ہے میں کیا کروں اوقات کم ہے ذات بڑی ہے میں کیا کروں عمران کا حرم ہے حرم کا شرف بھی ہے گوہر اگر علی ہے تو پھر یہ صدف بھی ہے نشر نظام دین کے لیے سر بکف بھی ہے زندہ فقط اسی کے ہی بیٹوں کی صف بھی ہے دنیا سمجھ سکی نہ ابھی اس کی ذات کو 12 امام اس نے دیے کائنات بھائی صاحب آپ کی جوتیاں سیدھے کرنے کا چلا ہے چار 5 منٹ آؤ اتنی سی زحمت اللہم میرے سچی ذات میں اوصاف کبریا ادھار کرو قرض کرو 1 ہفتہ گزارو 18 نومبر ملک علی جعفر صاحب قبلہ کی برسی پہ میں آپ میں سے کوئی چاہے گا کسی ایک مصرے پہ پوری مجلس پڑھ دوں گا جس مصرے پہ تم چاہو وہ مصرا لے کے لے آنا نظم سے اس پہ پوری مجلس سنا دوں گا بنت اسد کی ذات میں اوصاف کبریا بنت اسد امینہ رب حرز انبیاء
نوید جی میں کی کروں میں کسی نہیں سمجھا اس بندے کا کیا یاد کروں بنت اسد کی ذات میں بنت اسد کی ذات میں بنت اسد کی ذات میں اور صاف کبریا بنت اسد امین رب پھر سے انبیاء بنت اسد خلیل خداوند کی دعا بنت اسد خلیل خداوند کی دعا بنت اسد کلام الہی کی مدعا سایہ ہے مصطفیٰ پہ یتیمی کی بھوک میں سایہ ہے مصطفیٰ پہ نوید جی ڈھیر سارا شکریہ اس قافیے میں بولنے کا بہت شکریہ سایہ ہے مصطفیٰ پہ یتیمی کی بھوک میں قلت داد ہو چکی ہے دعا چاہیے آپ سے سایہ ہے مصطفیٰ پہ یتیمی کی دھوپ میں عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے روپ میں میرے یہ یاد نہیں ہے سمجھ لے لیے تین صاحب کے لیے بول رہے سمجھ لے لیے عمران یہ بھی ہے موضوع مشکل ہو گیا عمران یہ بھی ہے مگر عورت کے روپ میں مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی یار لیکن بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہونا اور کو سو کا جیسے لگایا کر بندے بھاگے نہیں کبھی آگے نہیں بندے ہاں سو کا جیسے کرو شیر کرو مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی مشرق نگر میں مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی میں اس بندے کو شیعہ گھر کا بچہ ماننے نہیں تو یہ مصر سن کر اٹھے مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی مشکل کشا کے شاہ کا غم ڈالتی رہی ٹھیک ہے یہ سیٹ بھی تو سمجھ نہیں ہے گلا لگایا نہیں میرا سیدھا بدلی ہے کیا پھر ہزاروں سال جیو اس میں سے ممبر کی قسم قیمت ہو گئی مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی مشکل کشا کے شاہ کا غم ڈالتی رہی علی کی عمر نے میری مدد کی نسیم صاحب کے بعد ممبر پہ تشریف لے آئے ایک عالم کی اس مصرع کو پڑھنے کے لیے علی کی عمر نے میری مدد کی کوئی کافر کہے کوئی غالی کہے کوئی مشرک کہے موت ہو میں کہہ رہا ہوں در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی مشکل کشا کے شاہ کا غم ڈالتی رہی گھر میں مشیریوں کا خدا بھالتی ہے جی بھائی جی جس سے آپ کو لگے گئے مشکل کشا کے شاہ کا غم ٹالتی رہی گھر میں مشیریوں کا خدا پالتی رہی فاطمہ کی گود کو اب تک سلام ہے جو اس میں پل گیا ہے نبی امام
مکری نہ مولا بھی پڑھتے بیٹھے ہیں دونوں کام اگلا بھی جی بسم اللہ برائے مہربانی دو بچے علی حسن اور محمد مہدی احمد، علی حسن اور محمد مہدی احمد، ان کی والدہ باہر گیٹ پہ ان کا انتظار کر رہی ہے، اگر وہ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ علی حسن محمد مہدی احمد وہ باہر تشریف لگے، ان کی والدہ انتظار کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ دو سارے میں، شاباش بیٹا جیتے رہو۔ ہاں جی تھوڑا سا اور پڑھ لیا جائے۔ تطہیر اس کا گھر ہے، شاباش میں بابا کون سی بیوی فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ تطہیر اس کا گھر ہے، شریعت لباس ہے۔ اس کا گھر ہے، تطہیر اس کا گھر ہے، تطہیر اس کا گھر ہے، شریعت لباس ہے۔ اللہ سب کے پاس، یہ اللہ کے پاس ہے۔ تطہیر اس کا گھر ہے، شریعت لباس ہے۔ اللہ سب کے پاس، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اس کا وجود مقصد وحدت و راس ہے۔ اس کا وجود مقصد وحدت و راس ہے۔ حد ہو گئی کہ ام و ابیہا کی ساس ہے۔ نالائکی کی سمجھنے کے لیے کافی سن کے بولا، چاہے روس جاؤ، چاہے رام جی جاؤ، چاہے بڑی باقی زندگی میں سنو بولے سن دیا اس بندے نے جسے سمجھ لیا کہ نہیں بولا، یعنی ہو گیا ہے کافی۔ اس کا وجود مقصد وحدت و راس ہے۔ حد ہو گئی کہ ام و ابیہا کی ساس ہے، حد ہو گئی کہ ام و ابیہا کی ساس ہے۔ جس بندے کو میں نے میری پڑھ کے دودھ بنایا اس کو دودھ کی قسم اس کی عصمتوں سے تکرم ضرور ہے، جس کے پسر کی زوجہ اول بطول۔ میری مجال ہے، میری مجال، جی جی ابرار جی میری مجال ہے، آگا آگا مجھے دیکھ، مجھے دیکھ۔ بس اس کی عصمتوں پہ مالک شفا، مالک زندگی دے، مالک قبول فرمائے، جیو بس اس کی عصمتوں پہ۔ تکلم فضول ہے جس کے پسر کی زوجہ اول، اس لامکاں کے گھر میں ہی اس کا مکان بھی ہے۔ ایسے ایسے موضوعات پہ بار بار محفلیں کراؤ، لوگوں میں شعور پیدا ہو۔ جن موضوعات پہ گفتگو نہیں ہوتی ان موضوعات پہ، علی کی ماں پہ ہے، نبی کی ماں پہ گفتگو، ایسے ایسے مشکل موضوعات پہ نوکر کو حکم کرو۔ اس لامکاں کے گھر میں، اس لامکاں کے گھر میں ہی اس کا مکان بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک رازداں بھی ہے۔ کہاں جاؤں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول کب سے جانتی ہے کہ یہ رسول ہے؟ بھائی جان فیصلہ کون مصرا تھا؟ کب سے جانتی ہے؟ آپ کی تو دعاؤں سے میں ذاکر ہوں۔ کب سے جانتی ہے کہ یہ محمد رسول ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک رازداں بھی ہے۔ کیا بات ہے، رحیم پہ یہ مہرباں بھی ہے۔ نسیم صاحب کے بلا سے کہنا کہ اس مصرے کی تشریح میں پڑھ دیں۔ ہاں کیا بات ہے، رحیم پہ یہ مہرباں بھی ہے۔ بچے مجھے دیکھ،
کیا بات ہے، کیا بات ہے، رحیم پہ یہ مہربان بھی ہے. لکھا بخاری صاحب مصرع لوگوں نے نہ سنا، میں نے اب تک پڑھا کچھ نہیں، آپ نے سنا کچھ نہیں. کیا بات ہے، رحیم پہ یہ مہربان بھی ہے، خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے. جی جوانی سلامت، جوانیاں سلامت، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، تمہاری بولتی زبانوں کو سلام. جی جی میں نوکر دے رہا ہوں، میں نوکر دے رہا ہوں. تمہارے بولنے کو سلام، تمہارے سننے کو سلام، تمہارے بیٹھنے کو سلام، تمہارے موضوع کو سلام، تمہاری ذات کو سلام. کیا بات ہے، رحیم پہ یہ مہربان بھی ہے، خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے، خود مصطفیٰ سمیت. شیر بڑا تیرے حساب کا ہے، میں پتا تھک گئے. خود مصطفیٰ سمیت یہ 14 کی ماں بھی ہے، اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے بھی ہے. اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے بھی ہے. واللہ باللہ سمت اللہ شریک قسم ہے جعفری 14 کو گواہ بنا کے یار پورے پنڈال میں 5 بندوں کو مصرع سمجھ آ جائے، 5 بول پڑے لاہور کے زندہ مجمع میں، شوکت گھر تک راضی. اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے بھی ہے، 14 کی خود اس کے ہی قدموں تلے بھی ہے. شاباش نبی جی نبی صاحب موٹی گل جس کا ہاتھ مانگی اسلام. جی 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 علی بھائی جی میں نہ کر دو. اسلام اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے بھی ہے، 14 کی خلد اس کے ہی قدموں تلے بھی ہے. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ. نتیجہ آخری 2 یا 2.5 منٹ جا رہا ہوں. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ، تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. عقیدے میں کسی سنت میں نکال دیا، عقیدے میں کسی سنت میں نکال دیا، عقیدے میں کسی سنت نہیں. بہت ٹھیک نہ بہت ٹھیک عقیدہ کروں گا میں، جب تک میں جڑوں گا میں عقیدے کروں گا. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ، تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. کعبے میں جا نماز بھی پڑھ پھر ادب سے پوچھ. کعبے میں جا نماز بھی پڑھ پھر ادب سے پوچھ. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تیرا ادب سے پوچھ. جی جی مرشد جی تھی جیو یہ بات جی آگا جیو سلامت رہو جیتے رہو 1000 سال جیو 1000 سال جیو. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ. ارے تھکے بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ، تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. کعبے میں جا نماز بھی پڑھ پھر ادب سے پوچھ. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تیرا ادب سے پوچھ. اے نماز بنت اسد میں مراد ہے. آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو تو نہیں آ رہا، آپ کو نہیں آ رہا. آپ اس مسئلے میں سوال سنو. میں کہہ رہا ہوں نماز بنت اسد میں مراد ہے جس کے قدم کی چاپ بھی کعبے کو یاد. کعبے میں جا کعبے میں جا
نماز بھی پڑھ، پھر ادب سے پوچھ، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو تیرا رجب سے پوچھ۔ بڑا مشکل موضوع ہے سر جی۔ ہاں، اے نامراد بنت اسد وہ مراد ہے جس کے قدم کی چاپ تھی، کعبے کو یاد ہے، روکی گئی نہ در سے یہ واپس پلٹ گئی، اس کی ادا میں ساری شریعت سمجھ گئی، روکی گئی نہ در سے یہ واپس پلٹ گئی۔ جی تھکڑے نہیں، جن کے 2.5-3 منٹ اور دے مجھے، روکی گئی نہ در سے یہ واپس پلٹ گئی، اس کی ادا میں ساری شریعت سمجھ گئی، قدموں کی چاپ سنتے ہی رستے سے ہٹ گئی، قدموں کی چاپ سنتے ہی رستے سے ہٹ گئی، بنت اسد کو دیکھ کے دیوار پھٹ گئی، بنت اسد کو دیکھ کے دیوار پھٹ گئی۔ ارے بنت اسد کا نقش ہی کعبے کی جان ہے، دیوار پر نہیں وہ دلوں پر نشان۔ جی جی جان، جی جان، جی ہاں، جی میں زندہ ہوں، جی میں زندہ ہوں، جی میں زندہ ہوں، سارے بنت اسد کا نقش ہی کعبے کی جان ہے، دیوار پر نہیں وہ دلوں پر نشان ہے۔ نور خدا کا نور بکھرتا ہے 3 دن، چہرہ خدا کے گھر کا نکھرتا ہے 3 دن، توحید کا نصیب سنورتا ہے 3 دن، جنت سے اس کا رزق ہوتا۔ میں اپنی مہربانی سر، میں اپنی ذاکری ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میری ممبر پہ وہ شخصیت موجود ہے، عزت مآب سرکار علامہ نصیر عباس صاحب، جو چاہیں تو میری اس بیت کے ایک مصرے پہ سینکڑوں میں اسے پڑھ ڈالے۔ ہم نے تو یہ اصول بھی قرآن سے لیے، انہیں پتہ لگتا ہے شعر کیا ہے، ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، وہ بندے بولنا باقیوں کی مرضی۔ ہم نے تو یہ اصول بھی قرآن سے لیے، یہ رزق بس اترتا ہے معصوم کے لیے۔ میں فیصلہ کر کے سمجھ جائیے ہم نے تو یہ اصول بھی قرآن سے لیے، یہ رزق بس اترتا ہے معصوم کے لیے۔ تاریخ میں ہے آج بھی اس کا بیان، سوچ دیوار میں دراڑ ابھی تک نشان، سوچ تیری زندگی ہو، تیری جوانی ہو۔ جی مہربانی سر، تاریخ میں ہے آج بھی اس کا بیان، سوچ دیوار میں دراڑ ابھی تک نشان، سوچ نصف النہار شمس، ہو دیوار میں دراڑ ابھی تک نشان، سوچ نصف النہار شمس کو بے شک نہ مان، سوچ یہ آپ کا نصف النہار شمس کو بے شک نہ مان، سوچ محکوم کی یہ شان ہے، حاکم کی شان، محکوم کی یہ شان ہے، حاکم کی شان، سوچ جس کو کہا نبی نے میرا اپنا آپ ہے، عمران اس امیر علی کا بھی باپ۔ جی میں پیا جس کو کہا نبی نے جوانی تمہاری سلامت اور جوانی کے سلامت، یہ ہاتھ سلامت آخری بندے میں میرا سلام، علیوں کا میرا سلام، اور جی یار کبھی نہ سکو علی کی امت کو میرا بھی جائے۔ عمران اس امیر علی کا بھی باپ ہے۔ ختم نتیجہ راضی رہنا مرشد، اپنی سی کوشش کی ہے میں نے، میری اوقات سے کوئی کروڑ گنا بڑا کام تھا بابا سکلین شاہ جی، مجھ سے لکھا بخاری عمران بیٹا سب لوگ، میں سب لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں، میں آپ کے معیار پہ پورا اترا ہوں نہیں اترا، کوشش میں نے بڑی کی ہے۔ جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا، جاروں میں چھوڑ کو، جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا، جس نے نبی کو اپنے پسر کا بدن دیا،
جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا. میری مجال ہے جی، میں تو نوکر تھوڑا، میری مجال ہے. آئیے آئیے تشریف لائیے، بسم اللہ. صلوات پڑھ دیجیے مل کے بندہ. بھائی جاؤ جاؤ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نہیں موسٹ خوب گزرے گی جو مل بیٹھے گے دیوانے تو. ماحول اور مقدس ہو گیا. علی مقدس قاضی تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ میرے دوست، میرے محترم، میرے مہمان سفیر عزائے حسین برادر محترم جناب ندیم سرور صاحب. وہ بندہ جس نے اپنی آواز سے کربلائی سچ پوری دنیا میں تقسیم کیا. مولا آپ کو سلامت ہے. نہیں میرے مہمان ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ندیم بھائی لاہور والوں کو وقت دینے کا شکریہ، تشریف لانے کی بڑی مہربانی. میرے بڑے پیارے ہیں، بڑے محترم ہیں. مقدس صاحب بات تو بڑی عرصے سے، بڑی دیر سے مقدس ہی ہو رہی ہے، لیکن اب آپ بھی آ گئے، مقدسین ہو گئے، تسمیہ ہو گیا. تو بس اب ہم چھوڑتے ہیں. جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا. تھکتے گئے ہو مگر نتیجہ ہاں. جس نے اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا ریسٹ ہو گیا. جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا، جس نے نبی کو اپنے پسر کا بدن دیا. 9 بند میں پڑھ چکا ہوں، 2 یا 3 اور پڑھنے، 12 پہ ختم. جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا، جس نے نبی کو اپنے پسر کا بدن دیا، جس کو خدا نے خود سے ہی امر سخن دیا. مہربانی مہربانی مہربانی. سچ مچ یہ سمجھ نہیں آیا میرے پاس. ہاں بے شک. ہاں ہاں. جس نے آپ جس نے خدا کے دین کو سارا چمن دیا، جس نے نبی کو اپنے پسر کا بدن دیا، جس کو خدا نے خود سے ہی امر سخن دیا، جس کو نبی نے اپنی ابا کا کفن دیا. کتاب کی ضرورت نہیں، سنی کتابوں میں ڈھیر لگا دوں گا جب تمہارا موڈ بنے. عربی کتاب کی ذمہ داری اردو کا نظام بنی. جس کو خدا نے خود سے ہی امر سخن دیا، جس کو نبی نے اپنی ابا کا کفن دیا. ہاں 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 ہاں. گھنٹہ سوا گھنٹے کے بعد کہہ رہا ہوں میری مدد کرنا، حسین کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ میری ہیلپ کرنا، دکھیے کرنا. بڑی علمی بات کرنے لگا ہوں. جس کو نبی نے اپنی ابا کا کفن دیا، ہاں ہاں اسی کی قبر میں سویا بھی ہے رسول، اس کی راحت پہ بیٹھ کے رویا بھی. میرے شہر میں دیکھا آپ نے آپ جی مقدس ہے. جی ہاں اسی کی قبر میں سویا بھی ہے رسول، اس کی راحت پہ بیٹھ کے رویا بھی ہے رسول. ہر بادشاہ کے بادشاہ زادی یہی تو ہے. ہر بادشاہ کے نبی آپ سے معافی، جو آپ کا حکم ہے وہ پھر پورا کر دیں گے. ہر بادشاہ کے بادشاہ زادی یہی تو ہے، معصوم پرورش کی بھی یادی یہی. کافی کرو نہیں یار، آپ سے معصوم پرورش کی بھی یادی یہی تو ہے، جنت ہے جیسی لال کی وادی یہی تو ہے، مولا حسن حسین کی وادی.
शाबाश शाबाश शाबाश। मौला हसन हुसैन की दादी यही तो है इमरान का सहन जो मोहम्मद के साथ है। ऐसा मुश्किल मिसरा है, इमरान का सहन जो मोहम्मद के साथ है, समझो तो उसमें बिन्ते असद ही का हाथ है। हजारों ने किया नबी, पूरी दुनिया में अदादारी फरारा नबी, मौला इसकी हिफाजत फरमाए। इमरान का सहन जो मोहम्मद के साथ है, समझो तो उसमें बिन्ते असद ही का हाथ है। आखिरी 6 मिसरे मुझ पर राजी रहिएगा, कायनात की मालकिन राजी हूँ, अली की अम्मा राजी हूँ, कोशिश की है मैंने, आले मोहम्मद सरकार आपको सुखी रखे। मैं इतने बड़े दरबार में दुआ कर रहा हूँ, लिखा बुखारी से लेके आखिरी हलाली तक, इस इज्जत वाले दरबार से खाली कोई न जाए। आखिरी 6 मिसरे और मैं जा रहा हूँ। 4थे मिसरे में एक लफ्ज है शीयत, इस लफ्ज को शीयत बोला जाता है, ये लफ्ज है शीयत। आपको कोई परेशानी न बने इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, शीयत बोला जाता है, ये लफ्ज है शीयत, ठीक है। आपको परेशानी न बने, नामानूसी न हो, इसलिए मैंने पहले बता दिया। बिन्ते असद है सच की हकीकत की मोहसिना। जा रहा हूं मैं, इसी 1 मिनट में जा रहा हूं मैं। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान मंद हूँ। आपने खरीदा अपने बेटे को, आपने एहसान किया, शौकत रजा तो इस मुश्किल मौजूद में मेरा साथ दिया। बिन्ते असद है सच की हकीकत की मोहसिना, तौहीद की नबी की शरीयत की मोहसिना। नतीजा बड़ा राजी हूँ, बहुत शुक्रिया। बोलो तो तुम्हारी मेहरबानी वरना मैं राजी हूँ। बिन्ते असद है सच की हकीकत की मोहसिना, तौहीद की नबी की शरीयत की मोहसिना, मौजूद दीन हक में तरीकत की मोहसिना। बिल्कुल ये है शीयत और सुन्नत की मोहसिना। 1.5 घंटा बर्बाद किया उस बंदे ने, अपना भी मेरा भी नहीं बोला। मेरी यकीन कीजिए, अपना वक्त मैं जा रहा हूँ निकाह मुर्शद, राजी रहिएगा, फिर कोई मुश्किल हो तो मुझे बोलना। बिन्ते असद है सच की हकीकत की मोहसिना, बिन्ते असद है सच की हकीकत की मोहसिना, तौहीद की नबी की शरीयत की मोहसिना, मौजूद दीन हक में तरीकत की मोहसिना। बिल्कुल ये है शीयत सुन्नत की मोहसिना। जो खबरों तुम मैं मिंबर पे खड़ा रखने कर रहा हूँ, जिसने अली की मां का भी इकरार कर लिया, बस अपनी मां को जुल्म का इकरार। मोमिनीन तशरीफ रखिएगा। सैयद नदीम रजा सरवर मेंबर पर तशरीफ हैं और शौकत रजा शौकत साहब खिताब फरमा रहे थे। मैं शौकत रजा शौकत साहब से ये कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो मेंबर पर क़याम करें। सैयद अली मुक़द्दस काज़मी भी तशरीफ ला चुके हैं। आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी, खिताबत का एक मोहतरम और मुकद्दम नाम, एक जाना पहचाना नाम, आप मेंबर पर तशरीफ फरमा है। मौला इनको जिंदगी और सेहत अता फरमाए। आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब के, जिनकी खिताबत के बारे में शायद मेरे जैसे गरीबुल लफ्ज इंसान को एक जुमला कहने के लिए भी हजार साल की रियाजत और मेहनत दरकार है, उनका अवार्ड वसूल करेंगे। और ये अवार्ड देने के लिए मैं एक मरतबा फिर मुल्तमिस हूँ मुमताज मजहबी स्कॉलर पीर सैयद सकलैन शाह साहब से और शायर आले इमरान शौकत रजा शौकत से कि आप तशरीफ लाइए और अपने दस्ते मुबारक से अंदलीब गुलिस्तान ज़हरा आगा सैयद नसीम अब्बास रिजवी साहब को अल्लामा अजहर हसन जैदी आलल्लाहु मकामहु का अवार्ड दें। खानदान ज़हरा पर बुलंद आवाज से सलावत भेजिए।
اس ایوارڈ کا صدقہ، اس وقت کا صدقہ، اس ایوارڈ کا صدقہ مالک سرکار علامہ نسیم عباس صاحب کو شفا کاملہ ملا۔ اندلیب گلستان زہرا آغا سید نسیم عباس رضوی، مولا ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، اپنے دست مبارک سے بین الاقوامی شہرت یافتہ سفیر اعظم سید ندیم رضا سرور کو ایوارڈ پیش کریں گے۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اندلیب گلستان زہرا علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی سید ندیم رضا سرور کو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا یہ ایوارڈ دیتے ہوئے خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ سید ندیم رضا سرور صاحب کے ساتھ ان کے فرزندان سید علی شناور اور سید علی جی بھی تشریف لائے ہیں اور لاہور میں یوں آتے رہتے ہیں۔ سید لقا علی بخاری صاحب کے پاس پہلی مرتبہ آئے ہیں اور لاہور میں بھی پہلی مرتبہ یہ سید لقا علی بخاری صاحب کے دولت صاحب پر حاضر ہوئے ہیں، آج کے اس جشن میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم انہیں لاہور میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آج کے اس جشن کے صدقے میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے نوحہ خانی میں سید ندیم رضا سرور نے ایک مقام اور نام پیدا کیا، ان کے فرزندان بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوحہ خانی میں اسی طرح سے نام اور مقام پیدا کریں۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ہم علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی کے ممنون احسان ہیں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ان کی زندگی اور صحت کے لیے دعا بھی کیجیے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ علامہ آغا سید نسیم عباس رضوی سید لقا علی بخاری صاحب کے لیے اور تمام مومنین کے لیے دست دعا دراز کریں۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آیا۔ حضرات محترم، حضرت مرزا غالب کی روح مجھے بار بار آواز دے رہی ہے کہ حضرت ندیم کو میرے اس شعر کے ساتھ ایوارڈ دیا جائے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، اور مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ میں اپنی نقاہت کے سبب
گفتگو نہیں کر سکتا. آپ نے بڑی معنی خیز گفتگو سنی. مملکت شاعری کے وزیر اعظم جناب شوکت صاحب. کوئی شوکت صرف عزیز ہے، یہ ہر دل عزیز شوکت ہے. عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ مجاز کو حقیقت بنا دینا، سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کر دینا، آسمانوں کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان ہے، مگر فاطمہ بنت اسد کی شان بیان کرنا مشکل کا. اس لیے کہ وہ ام الائمہ کہ جو ساری کائنات کو اپنی آغوش ولایت میں سمیٹے ہوئے، عرش سے لے کر فرش تک کا سارا ماحول جس کی بدولت عبودیت کے جلووں سے معمور ہے، ملائکہ کی تسبیح، کروبین کی تحمید، قدوسین کی تقدیس جس کے محاسن کی آئینہ داری کر رہی ہے، انبیاء و مرسلین کے مجاہدات کی کاوشیں جس کی زلفیں سنوار رہی ہیں، وحی کی نقل و حرکت جس کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دے رہی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم جس کا طرہ امتیاز ہے، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی کے قمقمے جس کے گرد و پیش کی بلائیں لے رہے ہیں، انبیاء جس کے انوار عمل کا منارہ ہیں، توحید حقہ کی آغوش جس کے حسن کمال کا گہوارہ ہے. ایسی علی کے ماں کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے، اور عمل سمٹ جائے تو آل محمد بن جاتے ہیں. جس شہزادی کے بارے میں دنیا لغت میں کوئی ایسا لفظ پیدا ہی نہیں ہوا جو بیان کر سکے کہ فاطمہ بنت اسد کون ہیں اور کیا، جس کے دروازے پر علم آدم کا زمردی فرش ہو، فہم نوح کی آبشاریں ہوں، صبر ایوب کا ستون ہو، زہد یحییٰ کے سقف ہو، جمال یوسف کی گلکاری ہو، ہیبت موسیٰ کا پہرا ہو، طریقت عیسیٰ کا جادہ ہو، باب مدینۃ العلم کا دروازہ ہو جس پر تطہیر کی چلمن لٹکی ہوئی ہو، اور ولایت کی اینٹوں پر عصمت کا پلستر ہو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کا توغرا لٹکا ہوا ہو، پورے جس کے محفل کا اہتمام کریں، ملک در پہ قیام کریں، رسول جا کے سلام. اور عزیزان محترم، جس کو انتہائی اس کو احتشام کے ساتھ اس وقت کعبے کی طرف بلایا جا رہا تھا جب رات کا سہانا وقت تھا، عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی، تارے نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے، کہکشاں آسمانی پیشانی پر افساں چڑھ کر رہی تھی، محل توحید شان یکتائی سے سجایا جا رہا تھا، ایک پردہ درمیان میں لٹکایا جا رہا تھا، اور فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا تھا. اور وہ بی بی خرامہ کعبے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اور اتنی صاحب معرفت تھی کہ در کو چھوڑ کے دیوار کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ حیدر آ رہا ہے، شہر علم کا در آ رہا ہے. در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، در ہمیشہ دیوار میں لگا.
مہربانی ہوئی، مہربانی۔ اور عزیزان محترم، ابھی آپ نے جناب شوکت صاحب سے سنا کہ آج تک یادگار کے طور پر جس جلیل القدر ہستی کا ایوارڈ دیا گیا، دوران تقریر ایک دفعہ اسپیکر نے یہی حرکتیں شروع کر دی تو قبلہ نے فرمایا کہ میں ان سے بارہا کہتا ہوں حضرت، آپ درمیان میں گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو ہمارے وسیلہ ہیں، اور اسی لیے صاحبان معرفت کہتے ہیں کہ وسیلہ بہتر ہونا چاہیے، لیکن یہ باوجود وسیلہ ہونے کے جب چاہتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں بول پڑتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اصلی وسیلہ اور ہوتا ہے اور کرائے کا وسیلہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور عزیزان محترم، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جو دعوت نامہ ہے نا، اس کے اندر وہ جو دیوار میں لکیر آئی تھی، دراڑ آئی تھی، وہ آج تک باقی ہے۔ اور اگر کہیں تو میں اپنے استاد کی زبان سے عرض کروں، بڑا خوبصورت جملہ، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ نے پوری کائنات میں ایک شجر نبوت لگایا، وہ شجر نبوت جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر بلا فصل ہو گیا، تو اللہ نے دستور کے مطابق اپنے سرکاری بنگلے کے گملے میں اسی جنس کا ایک پودا اگا دیا۔ توجہ ہے صاحبہ؟ اسی جنس کا پودا اگا دیا، اور پودا ایسے ہاتھوں سے اگایا کہ جن ہاتھوں نے پودے کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ گملے میں شگاف آ گیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس جشن کا جو دعوت نامہ ہے اس میں ابھی تک وہ تصویر بھی موجود ہے جو اس دیوار کی نشانی کے طور پہ آج تک باقی ہے۔ میری بات اور ہے، اب یہاں کبھی کبھی کم پڑھے لکھے یہ کہتے ہیں کہ جب سنی شیعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سب علی علی کرتے ہیں۔
بھائی علی کے مسئلے میں نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ. میری بات سن لو آج. پھر ہم کون ہیں سن لو. وہ جو دیوار میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں. اور صاحب لکیر جناب امیر. اور ابھی آپ نے سنا جناب شوکت رضا صاحب سے کہ 3 دن تک کعبے میں رہی. معاف کیجیے گا، عرب کی کوئی عام عورت تو تھی نہیں. سرزمین کائنات کا مرکز ہے عرب. اس کا مرکز ہے حجاز. حجاز کا مرکز ہے مکہ. مکے کا مرکز ہے کعبہ. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس پوری مملکت کی ملکہ تھی. غریب امیر سب اس کے در دولت پہ بیٹھ کر اپنی اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے. کوئی کہتا تھا بیوی بیٹی کے لیے جہیز چاہیے. ملکہ عالیہ فرماتی اتنا زیور اتنے تھان عطا کر دیے جائیں. کوئی کہتا بیوی گھر میں فاتح ہو رہے ہیں، چولہے میں آگ نہیں جلتی. فرماتی اتنے اونٹ اناج کے لاد کے اس کے گھر بھیج دو. 3 دن جو کعبے میں رہیں، گھبرا تو نہیں جائیں گے. 3 دن جو کعبے میں رہیں تو غریب امیر سارے بیچارے حیران پریشان. ہماری ملکہ کہاں گئی؟ کس سے مانگنے جائیں؟ کس سے حال دل بیان کریں؟ ابو طالب سے پوچھا آپ کو پتا ہے کہاں گئے؟ کہا مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے. گئی تو تھیں کعبے کی طرف، پھر پتا نہیں کہاں گئی. تو ایک شخص نے قسم کھا کے کہا مجھے اپنے دیوتا شمس کی قسم، میں نے کعبے کے اس کونے میں ایک محترمہ کو دیکھا تھا. سارا مجد دوڑ کے یہاں آ گیا. دوسرے نے کہا مجھے لات کی قسم، جو ان کا دیوتا تھا، میں نے اس کونے میں دیکھا. سارا مجمع دوڑ کے یہاں گیا. پھر کہا مجھے منات کی قسم کسی نے، میں نے یہاں دیکھا. سارا مجمع دوڑ کے یہاں آ گیا. اب خانہ کعبہ کے سینٹر میں فاطمہ بنت اسد اور تلاش میں دوڑ ہو رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ نے کہا علی کی ماں بے فکر ہو کر بیٹھی رہے. تیری اس تلاش کو طواف کعبہ نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام دے. آخر پیغمبر کے پاس پہنچ گیا سارا مجمع. آپ نے کہیں دیکھا؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے پتا نہیں. چپ کر کے نہیں مجھے پتا نہیں، چپ کر کے چل دیے. اسی طرح آئے اور اسی مقام پہ کھڑے ہوئے جہاں چچی پہلے کھڑی تھی، اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اسی طرح فرمایا اللہم ارنی ولیک، پروردگارہ مجھے تو اپنے ولی کا دیدار کرا. کچھ اس ادا سے پیغمبر نے گفتگو کی کہ دیوار کعبہ پھر کھلکھلا کے ہنس پڑی. پیغمبر نے قدم رکھا تو ایک آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا ولی اللہ. اب حضور فرماتے ہیں فتبسمت امی فاطمہ، میری فاطمہ ماں بنت اسد مسکرانے لگی. اب بھی ان کی مسکراہٹ مولوی صاحبان کو ایمان کی بلندی نہیں بتا سکی. بھائیو، آج بھی اگر ہسپتال میں پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ بول پڑے ہلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ،
سارا ہسپتال نہ خالی ہو جائے تو مجھے پکڑ لو، نرسوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، ماں بولنا بھول جائے گی، جن ہے بھوت ہے کیا بلا ہے، آج تک تو کوئی بولا نہیں، لیکن واہر علی کی ماں مسکرا رہی تھی، اور مسکرا کر اللہ کے رسول کو دیکھ دیکھ کر کہنا یہ چاہتی تھی کہ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ جسے تو اکیلا چھوڑ کے آ گیا تھا، عالم نور کا بچھڑا ہوا مسافر بھی آ ہی گیا نا۔ فرمایا اماں مجھے نبوت پہنچانے کی جلدی تھی، کہا تم جلدی آئے عبداللہ کے گھر آ گئے، یہ ذرا ٹھیک سے آیا اللہ کے گھر آ گئے۔ اور پیغمبر نے منہ بولی ماں کے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اب ان حضرات سے میں نے سنا ہے علماء سے کہ جب منہ چومنا چاہا تو علی نے ہمت کر معصوم لبوں سے رسول کی زبان کو قابو کر لی، اور زبان رسالت چوس چوس کر جتنا علم تھا سب حاصل کر لیا۔ اور آپ کو جگانے کے لیے ایک فقرہ اور کہہ دوں، جگا تو گئے بھائی شوکت صاحب، اب تو نسیم کے جھونکے سلائیں گے آپ۔ عزیزان محترم کیا کروں، نقاہت مجھے زیادہ بولنے نہیں دیتی، بس ختم کیا میں نے بیان۔ دوستان محترم، چنانچہ جتنا علم نبوت تھا، جتنا علم رسالت اور علم ولایت تھا وہ علی نے چوس لیا، اور جو چوسنے سے باقی بچ گیا وہ علی کے بیٹوں نے باپ کا مال سمجھ کے چوس لیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں باول۔ جس شہزادی کا ذکر کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا مجھ میں نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے کہ میں اس کے فضائل پر روشنی ڈال سکوں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ جناب حوا سے لے کر آج تک کسی خاتون کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی جو صرف فاطمہ بنت اسد کو ملی۔ آج تک کعبے نے کسی خاتون کو مسکرا کے رستہ نہ دیا سوائے فاطمہ بنت اسد۔ اور عصمت کا وہ چاند جسے اللہ نے بناتے ہی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر دونوں ٹکڑے آ کر یکجا ہوئے تو فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں۔ اور کیا کہا تھا جوش صاحب نے؟ ہاں، یہ سنور ملا، یہ سنور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ فاطمہ بنت اسد کی آغوش کو غرور سے دیکھ رہا تھا۔ میری بات پہ غور فرما لیا آپ حضرات نے؟ اچھا، اور ایک چیز اور میں عرض کر دوں یہاں آج کہ خانوادہ بنی ہاشم کے اس طبقے سے تعلق تھا فاطمہ بنت اسد کا کہ عرب میں جب قحط سالی آ گئی اور بڑے بڑے عرب کے روسا، بڑے بڑے شیخ صاحبان، توجہ ہے صاحبان؟ جی ہاں، میرے پاس عربی لفظ کا اس کے سوا کوئی ترجمہ نہیں۔ تو عزیزان محترم،
وہ ہر دروازے پر جا کر مانگنا شروع ہو گئے. صرف فاطمہ بنت اسد اس کا گھرانہ تھا کہ جس نے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا. پڑھیے تاریخ. حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب نے جو سویڈن کے ہمارے اس مشن کے انچارج ہیں، انہوں نے جو فاطمہ بنت اسد پر کتاب لکھی ہے اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا خانوادہ فاطمہ بنت اسد کا بجائے کسی سے مانگنے صحرا میں گیا اور ایک خیمہ اپنے اوپر تان لیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہا. بھوک سے سب کے سب مر گئے مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں. میری بات پہ غور ہے صاحب؟ اچھا، لوگ اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ جی معراج کی شب علی کیسے پہنچ گئے وہاں جب کوئی بیان کرتا ہے. اب میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو بڑا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ علی کے پہنچنے کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں واحد وہ فاطمہ بنت اسد کا لال تھا جو کہتا تھا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں. یا آسمان کے رستوں سے زیادہ واقفیت ہی تو تھی نا کہ معراج کی شب کسی شارٹ کٹ سے اتنی جلدی پہنچا کے رسول کا استقبال کر رہا تھا. توجہ ہے میرے محترم سامنے. اور دوستان محترم، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کو علی پہ شک ہے؟ میں پوچھتا ہوں وہاں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد بھی تھیں یا نہیں تھی؟ جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی شہزادی کا ذکر آ ہی گیا ہے تو اس کا وہ گوشہ بھی آپ کے سامنے آئے جو بہت کم بیان ہوتا ہے. اسی فاطمہ بنت اسد کی تاریخ کو پڑھیں آپ. میں نے حوالہ دے دیا ہے کہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تو خداوند عالم نے فرمایا انظر الی یمینک، اے محمد ذرا دائیں طرف دیکھنا. تو دو نور نظر آئے اور دونوں نور عبادت الہی میں مصروف تھے. یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا ایک تیرا محافظ ابو طالب ہے اور ایک اس کی رفیقہ حیات فاطمہ بنت اسد. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اب لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے گھر گئے تھے. اللہ کا گھر زمین پہ نہیں تھا؟ بولو، تھا نا. اچھا، ہم تو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں. دیہاتیوں کو جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم گبیڑ کرتے ہیں. گبیڑ جانتی ہوں؟ گبیڑ یہ پنجابی کا ٹھیک لفظ ہے. مطلب یہ صغرا کبرا ملا کے معلومات کو اکٹھا کر کے مجہولات تک پہنچنا، یہ کہلاتا ہے گبیڑ کرنا. اب میں کہتا ہوں گبیڑ کرو، کس کے گھر گئے تھے؟ زمین پر اللہ کا گھر ہے یا نہیں ہے؟ نا. مجھے پوری تاریخ پڑھ کے بتا دیں کسی دن زمین پر بنے ہوئے اللہ کے گھر میں جوتیاں پہن کے گھسے؟ بولو، نہیں گئے. اور کسی دن اپنے فاطمہ بنت اسد یا علی کے گھر جوتیاں اتار کے گئے؟ نہیں. تو اب مجھے سوچ کے بتاؤ معراج والی رات جوتیوں سمیت کس کے گھر جا رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اس گھر کا دروازہ تھا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جبریل رک گیا، بس آگے آپ کا گھر ہے، آپ کے پردے داروں کا گھر ہے،
میں نہیں جا سکتا. کہا نہیں جا سکتے؟ آؤ. کہا اگر آؤں گا لو دنو تو انملتن لحترقت، انگلی کے پورے جتنے بھی بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. اب میں آپ حضرات سے ایک گزارش کر سکتا ہوں، اس وقت رسول ہے یا جبریل ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں آؤ، جبریل کہتا جاؤ. آتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا آؤں گا تو جل جاؤں گا، اور تو کوئی ہے نہیں نا. میں کہتا ہوں جبریل نے کہہ دیا تھا جل جاؤں گا، رسول نے تسلی کیوں نہ دے دی نہیں جلے گا میرے ساتھ ہے. ہاں چلو جبریل کو وہی تسلی دے دیتا، میرے نال نال ہیں، نہیں جلے گا. مگر وہ چلے گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے بھی کیا کمال دکھلایا. کہا کہ ٹھیک ہے تیرا گھر، تیری بیٹی کا گھر. یہ بیٹی کا گھر اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جبریل نہیں جا سکتا کہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، مگر علی جا سکتا ہے کہ اس کا شوہر ہے. اور اللہ بھی کہتا رہا اچھا اور نیڑے آ جا، ادھروں میں نہیں آ جا نیڑے، اور نیڑے ہو گئے. کہنا اور نیڑے آ، اور نیڑے چلے گئے. کہیں اور آ جا، اور آگے آ گئے. وہ بلاتا رہا، یہ بڑھتا رہا، اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے. یہ حضرت ندیم سرور کے لیے جملہ کہتا ہوں. اتنا آگے بڑھے کہ محبوب کے دل میں آئی کہ میں اپنے عاشق کے گلے لگ جاؤں، مگر اس کے گلا نہ تھا، اسے گلا نہ تھا. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہزادی کعبے سے لے کر عرش الہی تک نظر آئے گی آپ کو، جس کا نام ہے سرکار فاطمہ بنت اسد. توجہ ہے صاحبان اور عزیزان محترم؟ ایک دفعہ قبلہ نے یہی سوال پبلک سے پوچھا تھا کہ تم جو کہتے ہو علی علی تھے یا نہیں تھے، میں پوچھتا ہوں ابو طالب بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو میں یہ سمجھا تھا، اس زمانے میں پڑھتا تھا، میں بچپنا تھا، میں نے کہا شاید خطابت کا کوئی انداز ہوگا. لیکن اب جب کتابیں پڑھی تو پتہ چلا نا وہ شخص یوں ہی گفتگو کرتا تھا. اتنا دقیق مطالعہ تھا اس کا، اتنا دقیق مطالعہ. اور میں نے، آپ یقین کیجئے، جب بھی خطابت کے بارے میں ان سے پوچھا، ان کا بیٹا بات سن، فطری لب و لہجے میں بات کر، اور میری نقل کبھی نہ کرنا، کیونکہ مجھے خدا داد عطیہ ہے. یہ وہ فرماتے ہیں. ہاں، اس سلسلے میں میرا کوئی استاد نہیں، یہ خدا داد شے ہے میرے پاس، بس تم سٹڈی کرو، مطالعہ کرو. اور انہوں نے جو چیزیں ہمیں پڑھائیں وہ آج بڑے بڑے علماء نہیں پڑھا سکتے. منطق کی آخری کتاب ہے سلم العلوم، وہ ہم نے ان سے پڑھی. فلسفے کی آخری کتاب ہے شمس بازغہ، وہ ہم نے ان سے پڑھی. ادب کی، شاعری کی آخری کتاب ہے حماسہ، متنبی، نہج البلاغہ، بھائی سبحان اللہ، یہ ہم نے ان سے پڑھی. میری بات پہ غور کیجیے گا. آج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور منطق پڑھاتے پڑھاتے ایسی باریکیوں سے گزرتے تھے کہ آج تک میں نے ایسا مدرس نہیں دیکھا. مثلا ایک بحث آتی ہے منطق میں، کلیات خمس، کلیات 5 چیزوں میں منحصر ہے: نوع، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام. توجہ کیجیے گا.
اب گھبرانا چاہیے، ایوارڈ دیا ہے تو جس کے نام کا ایوارڈ ہے ذرا اس کی بھی کمال کو ذرا سن لیں۔ جس کتاب کو پڑھ کر ایک زمانے میں لوگ مجتہد بنتے تھے اس کا نام ہے معالم الاصول۔ معالم الاصول ہم پڑھتے تھے عربی عبارت، وہ کہتے تھے بیٹا میں سن ہی نہیں سکتا لہذا تم نہ پڑھو، عبارت میں زبانی پڑھوں گا تم دیکھتے جاؤ۔ معالم الاصول زبانی یاد کی شخص۔ اب یہ علماء تشریف رکھتے ہیں میرے بائیں جانب، اب ان کی موجودگی میں کیا عرض کروں۔ ایک شے ہے نو، ایک ہے جنس، ایک ہے فصل، ایک ہے خاصہ۔ نو کی کیا تعریف ہے؟ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، کہ اگر حقیقتیں ایک جیسی ہوں بہت سارے افراد کی اور ان کے بارے میں سوال ہو کہ یہ کیا ہیں، ایسا جواب دو جو سب میں مشتمل ہو۔ مثلا میں پوچھتا ہوں ٹوپی اور نسیم عباس، اب یہ حقیقت اس کی اور ہے میری اور ہے، یا میں پوچھتا ہوں عامر، زید، مولانا مشہدی صاحب، شوکت رضا شوکت صاحب، یہ کیا ہیں؟ ایسا جواب دیجیے جو سب میں مشترک ہو۔ میں کہوں گا انسان ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں نو۔ اور جنس کی کیا تعریف ہے؟ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، بہت سی ایسی چیزیں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں اور جواب ایک آئے، اسے کہتے ہیں جنس۔ مثلا ٹوپی، میز، اسپیکر، نسیم عباس، گلدستہ، یہ کیا ہیں؟ ایسا جواب دیجیے جو سب میں شامل ہو۔ میں نے کہا یہ جسم ہے۔ یہ ایسا جواب ہے یہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، وہ بھی جسم ہے۔ اس میں جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ یہ منطق کی وہ بحث ہے جو ہم نے قبلہ سے پڑھی تھی۔ ایوارڈ دیا ہے تو اب ذرا یہ بھی سنیں عزیزو، اسے کہتے ہیں جنس۔ جب میں نے کہا جسم، جسم کی کیا تعریف ہے؟ جسم کی روز آپ جسم کرتے ہیں۔ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ پائے جائیں، طول، عرض، عمق، متقاطع علی زوایا قوائم، کہ جو زاویہ قائمہ پر تقسیم ہو جائے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں جسم، جس میں طول، عرض اور عمق پایا جائے۔ اچھا، جس میں صرف طول ہی طول پایا جائے، نہ عرض ہو نہ عمق، اسے منطق میں کہتے ہیں خط۔ توجہ ہے؟ اسے کہتے ہیں خط۔ اور اگر طول کی بجائے عرض ہی عرض پایا جائے اسے کہتے ہیں سطح۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا، سطح ہو۔ اب میں آپ کی خاموشی توڑنے لگا ہوں، مشکل ترین موضوع تھا۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، نہیں، یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے، طول ہو، عرض ہو، عمق ہو یا خط ہو، ہر ایک کا آغاز ہوتا ہے نقطے سے۔
توجہ ہے یہ نہیں؟ اس نقطے کو کہ جس میں طول، عرض اور عمق سارے ہی شامل ہوں اور کوئی بھی شامل نہ ہو، اس لیے ایک نقطے کی تعریف کیا ہے؟ جس میں نہ طول ہو، نہ عرض ہو، نہ عمق ہو، اسے کہتے ہیں نقطہ. اور جس میں یہ سارے خصوصیات پائے جائیں اس کو بھی کہتے ہیں نقطہ. توجہ ہے یہ نہیں؟ اسی نقطے کو میں نسل جدید کو سمجھا دیتا ہوں. اسی نقطے کو کمپیوٹر کی اصطلاح میں کہتے ہیں .com. سمجھا؟ یعنی اگر تفصیل کو سمیٹ دیا جائے تو وہ کہلاتا ہے .com. توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ عزیزو، ساری کائنات کا .com ہے قرآن، اور قرآن کا .com ہے مولا علی. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ اب مجھے حکم مل گیا ہے کہ دعا منگواؤ اور تشریف لے جاؤ، تو اسی لیے میں دعا کرتا ہوں اس بارگاہ الہی میں، اس سرکار جہاں پناہی میں کہ اے مبدأ فیض الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شجہات، اے مدبر زمان و مکان، اے واجب لا مکان، اے نہا خانہ عدم سے نکال کر بازار وجود میں نمائش رنگ و سنگ کرنے والے، اے ہستی کے دامن صحرا پر افق صبح کی نمائش کرنے والے، اے اپنی مشیت کے تقسیم فیض عام کرنے والے، اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم. ہم محتاج ہیں، تو غنی، تو اعلیٰ ہے، ہم بنی، ہم سائل ہیں، تو مسئول، ہم طالب ہیں، تو مطلوب، ہم کشکول غذا، تو دست عطا، ہم کا سبقت، تو ابر سخا. ہمیں بھول نہ جانا، ہم سے رخ موڑ نہ لینا، توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، اور اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے جشن چلتے رہیں. یا باری النعم، یا ذوالجود والکرم، اس جشن کا اہتمام کرنے والوں کو اس سے زیادہ برکتیں اور توفیقات عطا فرما. حاضرین کی حاضری کو عبادت میں شمار فرما، اور جو حضرات یہاں تشریف لا کر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرما. خدا کرے ان تمام پڑھنے والوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم ہو جائیں گے. اور اگر اس گناہگار زبان سے اس مقدس ذکر کی خدمت منظور ہو تو مجھے بھی شفاعت کاملہ عطا کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اس کا کرم ہے کہ خالد جیسا موذی مرد نہ میرے بیان میں حائل ہو سکا، نہ میرے ایمان میں حائل ہو سکا. وہ آج بھی آل محمد دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب خالد جیسا موذی مرد ہمارے غلام کے دماغ کو متاثر نہیں کر سکتا تو ذرا سے بخار کی حرارت میرے نانا کے دماغ کو کیسے متاثر کر. خدا بند عالم آپ حضرات کو شاد و آباد رکھے. اور دوستان محترم، قبلہ زیدی صاحب کی باتیں میں پھر اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو میں سناتا جاؤں گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنی علم کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا. توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ وہ رشتے میں میرے ماموں تھے. میں توجہ چاہتا ہوں. اور انہوں نے میری والدہ مرحومہ سے کہا تھا کہ تو جانتی ہے میرا بیٹا تو کوئی نہیں ہے، یہ میرے حوالے کر دے. اس طریقے سے مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور دوستو، بس چلتے چلتے ایک فقرہ انہی کا میں عرض کیے دیتا ہوں
کہ ایک شے ہے خاصہ. خاصے کی کیا تعریف ہے؟ جو ہر ایک کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک ہی کے ساتھ مختص ہو، اسے کہتے ہیں خاصہ. اور اس خاصے کو رسم بھی کہتے ہیں عربی میں. پڑھاتے پڑھاتے ایک دم فرماتے ہیں اب بھی بیٹے تمہاری سمجھ میں آیا؟ عزاداری ہماری رسم ہے. کیا مطلب؟ یہ رسم رواج نہیں ہے، یہ منطقی رسم ہے جو سب کی حقیقت سے خارج ہے، ہمارے ساتھ مختص. خداوند عالم آپ کو یہ نعمت مودت آل محمد نصیب فرمائے. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. خدا خدا. بسم اللہ بسم اللہ. سنگت کے حوالے سے جانا پہچانا نام خان تصدق خان ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کی خدمات کے پیش نظر ان کا ایوارڈ ان کے فرزند ارجمند مصدق خان سفیر اعظم سید ندیم رضا سرور کے دست مبارک سے وصول کریں گے. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. مصدق خان صاحب سید ندیم رضا سرور اپنے دست مبارک سے یہ ایوارڈ دیں گے. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات پڑھیے. سید ندیم رضا سرور، سید علی شراوت، سید علی جی جو پنجاب میں پہلی مرتبہ سید لتا بہاری کے خصوصی اظہار پر ان کی دعوت پر سید ندیم رضا سرور کے ہمراہ تشریف لائے، لیکن یہاں پر وہ واقعہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام علیہا میں اور واقعہ معصومین میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی آواز جو اہل تسنت کی محافل میں گئی، اہل تشیع کی مجالس میں گئی، اور جب بھی وہ شخصیت افروزہ ہوئی تو مجلس سے سامعین سے ایک ہی آواز آئی، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. میں مستفید ہوں سید علی مقدس کافی سے جو تشریف لائے اور بارگاہ معصومین میں ہدیہ عقیدت پیش کرے. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی مظہر العجا تجدہ عونا لک فی النواہی کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 الصلاۃ. دعا ہے کائنات کا اللہ ہم گنہگاروں کی مشترکہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول. برادرم نظر صاحب، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، سب کی نوکری وقت کا بادشاہ. ودوم علی سے میرے مرشد سادات الزام اور بابا صدوق شاہ جی کی اولاد، دیگر وہ تمام احباب جو لاہور سے اور پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، میرے دائیں بائیں
सादात गैर सादात मारूफ अज़ादार बैठे हुए हैं, मालिक सबकी हाजिरी कबूल। ज़रूर आमीन कहा करो, ये हासिल है मजलिस का। मेरे अल्लाह इस जिक्र की इज्जत का सदका मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमा। जिस मोमिन की जो दुआ पूरे मुल्क में मेरे ज़िम्मे है, बल्कि पूरी दुनिया में, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमा। मालिक अजीज़ मीर अब्बास को, शब्बीर को, अली को, समर को औलाद नगीना अता फरमा। ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली। मेरे अल्लाह इस जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंदा। पढ़ूं महसूस भी नहीं करना तो मैं थोड़े हिसाब का पढ़ना भी नहीं, ठीक है। रंज भी नहीं होना। मैं पहले आप क्या करना भी मैं थोड़े हिसाब का पढ़ना भी नहीं, खप नहीं पानी, गल समझ आवे तो सुन। मैं 26 साल हो गए सखी की नौकरी करते करते। जाकरी राणा साहब फन बन गई है, आडा बन गई है, टिल बन गया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ टिल ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 14 ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਤੇ 21 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾ ਸ਼ਬੀਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਲਿਖਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ। अल्लाह की इस कायनात में सबसे खुद गर्ज शय का नाम है ममता। एहसान करें वो बुजुर्ग जिन्होंने जैदी साहब किबला को सुना है, जिन्होंने अल्लामा नसीम अब्बास साहब जैसे लोगों को सुना है, वो बुजुर्ग मेरे साथ मेहरबानी करें। निसार भाईजान वो ज़रूर बोले जो लोग मुर्शद अदब सुनने के आदी हैं, उनकी मिन्नत है 5-10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लो चाचा असलम, और मैं गया और फिर तुम्हारी मर्जी की जाकरी होने लगेगी। अल्लाह की इस कायनात में खुद गर्ज तरीन शय का नाम है बाबा तसद्दुक़ शाह ममता। औरत हर शय की कुर्बानी देती है, औलाद की कुर्बानी नहीं देती। शाबाश शाबाश, ठीक, मैं मुतमईन खैर जी। मैं नौकर हाँ तुहाडा। इमाम हुसैन सरकार की कसम है राणा साहब, मैं कुड़दा पिया अजकल। पाक इमाम हुसैन सरकार की कसम है, जो साइयां साढ़े ते दान किया ना, पब्लिक ने उतों हटा दिता। बंदे फजैल ही बना छड़िया भी पाक करो बाहर निकलने, जेड़ा बंदा सामने उन्होंने मार के घर तुर गए। बस इस तो इलावा फजैल को नहीं। नवी तर्जा से तुम लग पे नाराज ना होना। बको नवी तर्ज आवे वो कसीदा सुनिया, हल्ला गुला मारिया ना, तुहानू पता है सुनना की है ना बंदे नू पता पढ़ना की है। मजलिस सुनने तो बाद फैसला भी करना है भी किस बंदे की पढ़िया। ये भी कोई मजलिस से जी सुन के बाहर निकलो तो नाल दा पूछे की पढ़िया, उन्हें पता लगे कख नहीं पढ़िया, तू पता नहीं की पढ़िया। ना ना, कुरान का ना जे मजलिस सुनो। जेडे स्कूल पढ़ते हो, कॉलेज पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, मेरी सीधी बनती पई है, स्कूल लै जाओ, कॉलेज लै जाओ, यूनिवर्सिटी लै जाओ, प्रोफैसर नू सुनाओ, वो बंदा आके भी हवाला चाहिए मेरे तो हवाला मंगो, ना दिया तो मैंने खैर मार दिया। कोई 5-7 बंदे ही मेरी मर्जी से मैंने सुन लो तो गल मुक्की। पढ़ा मैं या बस करिए। मैंने कहा अल्लाह की इस कायनात में सबसे खुद गर्ज शय का नाम है ममता। औरत बच्चे हर शय की कुर्बानी देती है, औलाद की कुर्बानी नहीं देती। किसी मुश्किल से मुश्किल बात के लिए औरत जर देती है, घर देती है, सर देती है, लेकिन किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कहती। 14 की कसम है, मैं राणा साहब पूरी मजलिस पढ़ गया हूँ इस एक जुमले में। जिस बंदे को नहीं समझ आई उससे गिला भी नहीं है। औरत किसी के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कहती, माँ सिवाय 2 मजबूरियों के, या गोद आबाद ना हो
یا بچہ لائق نہ ہو یا گود آباد نہ ہو، میں اس بندے کو اٹھا دوں گا اس کی سیٹ سے جو سمجھ کے نہ بولا، یا گود آباد نہ ہو یا بچہ لائق نہ ہو۔ پھر عورت کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے، بدوم علی میں پورے پنجاب سے آنے والے عزاداروں قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ کیا ہوگا عباس، جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، حسین بابا آصف شاہ انصاف کری میرے نال، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ میں نوکر جو میں تھوڑی جتنی ہوئی نوکر، میں نوکر جو اللہ میں نوکر جو بابا آصف شاہ قرآن دی قسم ہے میں اے شبیر ویر ہے تے کہندا مجلس تو پڑھ چھڈی ہے، 14 دی قسم ہے مجلس میں پڑھ چھڈی۔ کیا ہوگا عباس؟ میں دعاواں نے اس گھر دیاں، قرآن دی قسم میں دعاواں نے اس گھر دیاں، انہاں دیاں دعاواں تے ذاکر میں بسم اللہ او مرشد۔ کیا ہوگا عباس؟ بسم اللہ۔ جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، کیا ہوگا عباس؟ جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ تیرے سے نعرہ ہو گیا، کھپ نہیں پانی، تیری بڑی مہربانی میں نے پڑھن دی، ہو گیا تیرے سے نعرہ۔ جس ماں کا حسن جیسا بیٹا تھا، جس ماں کا حسین جیسا بیٹا تھا، وہ کہتی رہی عباس میرا بیٹا ہے۔ نثار بھائی جان سے لے کے میرے مرشد ہیں بابا آصف شاہ جی تک، اس پورے ادبی اور ادوائی پریوار سے میں رانا صاحب کہہ رہا ہوں، ایک بندہ کہہ دے شوکت بولنے کو دل نہیں آیا، 14 کی قسم عالم کی قسم باقی پوری زندگی میں سے نہ پڑھوں، جملہ اتنا قیمتی ہے، ایک بندہ بھی نہ بولا میں گھر تک دکھی جاؤں گا۔ کیا ہوگا عباس؟ اتنے حسین بچوں کی ماں ہے فاطمہ، جس کے بچے حسن سے بھی پہلے خلق ہوئے۔